ابھی میں اسلام آباد میں تھا, ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, بڑا اکرام کیا انہوں نے, اللہ ان کی عمر میں برکت دے. وہ عجیب بات بتائی انہوں نے, دیکھو کیسے کیسے لوگ سوچتے ہیں. ابھی تو وہ بوڑھے ہو گئے, بوڑھے تو نہیں کہنا چاہیے ان کو, بزرگ ہو گئے, یعنی وہ بہت غصہ نہ ہو جائیں گے مجھے بوڑھا کیوں کہتی ہے, بوڑھے نہیں ہیں, یعنی صحیح ہیں, یعنی سفید بال ہیں تو اس لیے میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا, ورنہ وہ ماشاءاللہ جوان ہیں. تو مجھے کہنے لگے کہ میں دبئی میں تھا, اللہ نے مالی وسعت بھی بہت زیادہ دی ہے, بہت اللہ نے ان کو مالی وسعت سے نوازا. کہہ رہے میرے جب ولادت ہونے والی تھی میری اہلیہ کے ہاں, تو مجھے نہیں پتا تھا بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی. میں نے اللہ سے کہا اللہ اگر بیٹا ہوا تو اس کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گا. بہرحال ایسے ہی کیا, آج ان کا بیٹا ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے جامعۃ الرشید میں. کہہ رہے دوبارہ دبئی میں ایسا ہوا کہ میرے ہاں جب ولادت کا وقت آیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں گائنی کی فیمیل ڈاکٹرز بہت کم ہیں. پردے دار عورت کے لیے میل ڈاکٹر سے بچے کی ولادت کا عمل یہ اس کی غیرت کے خلاف ہے. انہوں نے کہا غیر مسلم تو اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہندو, لیکن مسلمانوں کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے. کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا اللہ میرے بیٹی ہوئی تو میں اس کو گائنی کا ڈاکٹر بناؤں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اللہ نے 3 بیٹیاں دی, تینوں کو گائنی کا ڈاکٹر بنایا, اور اب وہ گائنی کے ڈاکٹرز ہیں. لیکن بچپن سے ان کی تربیت کی کہ تمہیں میں نے ڈاکٹر بنانا ہے اور گائنی کا, اور اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ جو لڑکیاں ہیں ان کو میل ڈاکٹر کی ضرورت بولو نہ پڑے. اور میرا یہ ہدف تھا, تمہاری ولادت سے پہلے میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا, لہذا تم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو شریعت کے خلاف. کیا مطلب؟ نارمل ڈیلیوری ہے, آپریشن کی طرف نہیں لے کے جانا. دیکھو مجھے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں ابے تمہیں کیا پتا ان چیزوں کا, میرے ماشاءاللہ 15 بچے ہیں, مجھے پتا ہے کہ اس بارے میں پاکستانی ڈاکٹر, معذرت کے ساتھ ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے, جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں ان میں اور قصائی میں کوئی فرق نہیں ہے, سوائے ان ڈاکٹرز کے جو میرا بیان سن رہی ہیں. وہ اچھی ڈاکٹرز بھی ہے الحمدللہ. فوراً آپریشن, وہ چاپڑ اور چاقو چھوڑے لے کے نا قصائیوں کی طرف پہلے بیٹھے ہوتے ہیں. یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے, باہر دنیا میں نہیں ہے. میں نے اس پر پہلے بھی ایک بیان کیا تھا, اتنا غصے ہو گئے ڈاکٹر آپ کو کیا پتا ایکچولی یہ ہوتا ہے. ابے بھائی چھوڑ دے یار, ایکچولی یہ نارمل ایک نیچرل پروسیس ہے. پھر میں نے مثال دی تھی ایک دفعہ بیان میں کہ بکریوں کو دیکھو, بلیوں کو دیکھو, گایوں کو دیکھو, سب کے نارمل ہو رہی ہے, انسانوں پر کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے. اس پہ میرے خلاف کلپ کہ اس نے عورتوں کو معاذ اللہ گائے اور بکریوں سے ملا دیا. میں خواتین کو گائے بکریوں سے نہیں ملا رہا, ہم عزت کرنا جانتے ہیں الحمدللہ. میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک نیچرل عمل ہے, اس سے صرف انسان نہیں ہر مخلوق گزرتی ہے. کسی مخلوق کے آپریشن نہیں ہو رہا, یہ کم بختی انسانوں پہ کیوں آئی ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کیسز, تو ہم بھی مانتے ہیں بھائی کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں آپریشن ضروری ہے, لیکن کچھ ہوتے ہیں نا, سینکڑوں میں کوئی 2-4 کر لو. یہاں تو ہر دوسری عورت کے آپریشن, ہر تیسری عورت کے آپریشن, اور اگر کسی کے نارمل تو اگلا بچہ پھر آپریشن. یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے, یہ ڈاکٹروں کی طرف سے ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ کچھ بھی ہے ڈاکٹر, اس میں 2 ٹینشنوں سے ڈاکٹر بچنا چاہتی ہیں جو گائنی کی ڈاکٹرز ہیں. نمبر 1 روکڑا ملتا ہے اس میں آپریشن میں, نمبر 2 ٹینشن فری. جو نارمل ڈیلیوری ہے اس میں بعض دفعہ 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے, 3 دن بھی لگ سکتے ہیں, 4 دن بھی لگ سکتے ہیں, وہ تو نیچرل پروسیس ہے نا. ڈاکٹر کہتی ہے بھائی میرا پیشنٹ ہے, جان چھڑا, لا چاپڑ لے کر آ بھائی, لا شاباش, چاپڑ تو زیادہ ہو گیا, لاؤ بھائی ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, 20 پیشنٹ ہم نے اور نمٹنے ہیں. تو اس کے خلاف احتجاج کرو. ریڑھ کی ہڈی میں عورتوں کے انجیکشن لگ رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, کتنا سخت پروسیس ہے. پھر اگلے بچے کا کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی جو خواتین کی فٹنس کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. پہلے کم مسائل ہیں یار, آپ ایک اور, یہ تو نیچرل ہے. ہم باہر ملکوں میں بھی گئے ہیں, وہاں سب کہتے ہیں کہ بھائی یہاں آپریشن پہ پابندی ہے. پیشنٹ جو پاکستانی خواتین ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں جرمنی میں, پیرس میں جو رہتی ہیں نا کہ آپریٹ کرو, ڈاکٹر منع کرتی ہے نہیں بھائی یہ اجازت نہیں ہے, انلیگل ہے, جب تک شدید مجبوری نہیں ہوگی. تو نیچرل ایک عمل کو, قدرتی عمل کو آپ نے کیا بنا دیا, ڈاکٹروں کی بھیٹ چڑھا دیا یار اس کو.